اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم ماؤں، پیاری بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم۔ آج ہم انشاءاللہ تلاوت کریں گے اپنے اگلے سبق کی، جو کہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9۔ آیت نمبر 9 اور آیت نمبر 10 کا کچھ حصہ پڑھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ آیت نمبر 10 جو ہے وہ کافی لمبی ہے، یعنی کہ آیت نمبر 109 اینڈ 1010 کا کچھ حصہ انشاءاللہ۔ تو ترجمے کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ شروع کرتے ہیں، لیکن شروع کرنے سے پہلے بیل کے آئیکن کو پریس کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ اگلی ویڈیو آپ کو آسانی سے ملتی رہے، اور ہو سکے تو شیئر بھی کریں اپنوں کے ساتھ تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ دیکھیں۔ جتنے لوگ دیکھیں گے اتنا ہی ثواب دے گا اللہ، تو آپ کو بھی ثواب ملے گا اور مجھے بھی۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم، دن، یوما کے میننگ ہے دن یا اس دن۔ یجمعو، وہ جمع کرے گا، یجمع اللہ، اللہ جمع کرے گا، یجمع اللہ الرسول، اللہ جمع کرے گا رسولوں کو، نبیوں کو۔ فیقولو، پھر کہے گا، ماذا، کیا، اجب تم، جواب ملا تم کو۔ اجب جواب، تم کے میننگ ہے تم، کیا جواب ملا تم کو۔ قالو، کہیں گے، یعنی نبی انبیاء کہیں گے، لا علم لنا، نہیں ہے علم ہم کو، انکا، بے شک تو، انتا، تو انتا کے میننگ بھی ہے تم، علام الغیوب، غیب کا علم جاننے والا ہے، بے شک تو ہی غیب کا علم جاننے والا ہے۔ یہ انبیاء جواب دیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ اب اگلی رکوع شروع ہو رہی ہے، جس میں اب ٹاپک تھوڑا سا چینج ہو گیا ہے۔ اس میں اب انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ بات جو ہے سوال اور جواب کر رہا ہے انبیاء سے بھی، اور جو ہے پھر عیسیٰ علیہ السلام کی کچھ جو ہے واقعات اور احوال جو ہے بیان کیے گئے ہیں۔ تو اب اس رکوع میں اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن، حساب کتاب کے دن، اللہ تعالیٰ جو ہے سارے رسولوں کو جمع کرے گا اور ان سے سوال کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ کیا جواب ملا تھا تم کو جب تم نے میرا پیغام سب کو پہنچا دیا، تو سارے لوگوں نے ان کا کیا رد عمل تھا، کیا جواب تھا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا اپنے پیغمبروں سے سب، لیکن قیامت کے دن سارے انبیاء کا بھی یہ حال ہوگا کہ نفسی نفسی کہتے رہیں گے کہ ہماری جان بخشی جائے، ہماری جان بخشی جائے، سارے ڈر میں ہوں گے۔ تو ڈر کے مارے سارے یہی جواب دیں گے کہ کہیں گے، یا اللہ ہمیں تو کچھ علم نہیں، تو ہی غیب کا علم جاننے والا ہے، ہم نے تو سامنے جو دیکھا وہی دیکھا، باقی دلوں کا حال اور ہمارے بات کا حال تو تو ہی جاننے والا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے ہمارے پیغام کا کیا رد عمل کیا ہے، وہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، تو ہی غیب کا علم جاننے والا ہے، ہمیں تو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ انبیاء سارے یہ جواب دیں گے جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگوں کو کیا جواب ملا، سوال کریں گے سارے پیغمبروں سے۔ یہ اب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ پوچھے گا اپنے پیغمبروں سے، تو پیغمبر بھی جو ہے ان کو بھی کچھ علم نہیں ہوتا، وہ بھی اپنے پیچھے کچھ بھی نہیں جانتے۔ اور جب کہ آج کل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے محفل جو ہے میلاد جو ہے وہ
تنقید کی ہے تو پیغمبر علیہ السلام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں آ گئے ہیں اور اس میں ہمارے ساتھ ہیں، تو اور وہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ تو ادھر اللہ تعالیٰ خود بتا رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہمیں کچھ بھی علم نہیں ہے بعد کا، پیغمبر خود کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں ہے علم ہمارے بعد کا کہ کیا ہوا ہے کیا نہیں، تو ہی غیب کا علم جاننے والا ہے۔ تو یہ قرآن میں ہے، اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ پیغمبروں کو کچھ پتہ نہیں بات کا، جبکہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اس طرح مانتے ہیں، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بھی بات شروع ہو گئی ہے۔ اب اگلی آیت میں ہم یہ پڑھتے ہیں، اذ قال اللہ، جب کہے گا اللہ، یا عیسیٰ ابن مریم، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ اللہ تعالیٰ نے نعوذ باللہ اپنا بیٹا نہیں کہا جس طرح عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یا خدا بھی کہتے ہیں کچھ فرقے ان میں سے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ باقاعدہ اس کو کہتا ہے مریم کے بیٹے، عیسیٰ مریم کے بیٹے۔ یہ ادھر سے کیا واضح ہو گیا کہ کنفرم عیسیٰ صرف مریم کا بیٹا ہے۔ جب آدم علیہ السلام بن ماں باپ کے اللہ پیدا کر سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو ماں سے پیدا کرنا صرف کون سے اللہ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ کہا ہے، جب کہے گا اللہ عیسیٰ ابن مریم سے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، جب کہے گا اللہ عیسیٰ ابن مریم سے، یعنی اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، مریم اذکر، یاد کرو، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ مریم کے بیٹے یاد کرو، اذکر یا مذکر، یاد کرو، نعمتی، نعمتیں ہماری، علیکا، اوپر تمہارے، وعلی، اور اوپر والدہ، تیرے والدین پر، اذ، جب، ایتھکا، جب طاقت دی تجھ کو، بروح القدس، ساتھ روح القدس کے، تکلم الناس، تو کلام کرتا تھا لوگوں سے، فی المہد، گود میں، بچہ ہو کر گود میں، وکہلا، اور بڑے ہو کر، وَإِذْ، اور جب، علمتک، سکھایا تجھ کو، علمتک الکتاب، سکھایا تم کو کتاب، والحکمت، اور حکمت کی باتیں، راز کی باتیں، اندر کی باتیں، والتورات، اور تورات کا علم، والانجیل، اور انجیل کا علم، انجیل سکھایا تجھ کو۔ اب آگے جو ہے انشاءاللہ پھر پڑھیں گے، کیونکہ پھر ٹائم بہت ہو جائے گا تفسیر اور ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ، آیت کافی لمبی ہے، تو ادھر تک آج ہم انشاءاللہ ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، یاد کرو وہ نعمتیں جو ہم نے تمہارے اوپر کی اور تمہارے والدین پر، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بی بی مریم سے، جو کہ اللہ کی نیک بندی تھی، اللہ کے اولیاء میں سے اللہ کی ولی تھی، وہ جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو عیسیٰ علیہ السلام کو بی بی مریم سے پیدا کیا بغیر باپ کے، اللہ نے اپنے کلمہ سے، اپنے حکم سے حکم دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم سے پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میری وہ نعمتیں یاد کر جو میں نے تجھ پر اور تیرے والدین پر کی، یعنی بی بی مریم کو چونکہ یہودی لوگ بہت جو ہے اس کو جو ہے اس سے گستاخی کر رہے تھے، بہت گستاخانہ رویہ اختیار کیا کہ بی بی مریم کا بغیر باپ کے بیٹا کیسے ہو گیا، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اس کو
بی بی مریم کو رسوا نہیں ہونے دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جب تم اپنے شہر میں جاؤ تو بیٹے کو ہاتھ میں لے کے، عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں لے کے، اور اشاروں سے باتیں کرو کہ میرا روزہ ہے، اور کہو کہ یہ بچہ تمہیں بتائے گا جو اس کی گود میں ہے۔ اور اس طرح عیسیٰ علیہ السلام جب بی بی مریم کے گود میں تھا اور لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے اور اس کے ساتھ گستاخی کر رہے تھے اور اس کو برا بھلا کہہ رہے تھے، تو اس دوران عیسیٰ علیہ السلام گود میں بول پڑے اور کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور ساری باتیں کی جو ہم نے پہلے سبق میں پڑھا بھی ہے ایک جگہ پر، اب ادھر پھر بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ سورہ مریم میں پڑھیں گے کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو جواب دیے گود میں ہو کر، اور وہ اللہ تعالیٰ نے ادھر بیان کیا کہ یہ میرا احسان ہے تجھ پر کہ تو گود میں بول پڑا۔ کوئی بچہ گود میں نہیں بول سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے یہ طاقت دی کہ وہ گود میں بول پڑا۔ ایک اور بچہ جو کہ ایک یہودی نیک بندہ تھا، اس پر کسی نے جھوٹ بولا تھا، اس پر تہمت لگائی تھی، تو وہ بھی ایک بچہ جو تھا وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ اس کا بچہ ہے، یعنی اس جریج نامی نیک بندے کا، لیکن اس پر جب تہمت لگائی تو وہ بچہ جو کہتے تھے کہ اس کا ہے، تو وہ بچہ بھی گود میں بول پڑا تھا کہ میں اس کا بچہ نہیں ہوں، یہ جھوٹ ہے، یہ کسی اور کا بچہ ہے، اس کا نہیں، میں اس کا نہیں ہوں۔ تو اس پر بھی پھر اللہ تعالیٰ نے چونکہ اللہ کا نیک بندہ تھا تو اللہ اپنے نیک بندوں کا ساتھ دیتا ہے ہمیشہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے ادھر بھی بی بی مریم کو ان کے برا بلا کہنے سے بچا دیا، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ گود میں بول پڑے اور سب کو بتا دیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں اسی طرح پیدا ہوا ہوں، اور اللہ تعالیٰ نے روح القدس سے ان کو طاقت دی تھی، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ معجزے تھے، اور اللہ نے اس کو بہت علم سکھائے تھے، جیسے کہ کتاب کا علم سکھایا تھا، اور اسی کے ساتھ حکمت کی باتیں، اندر کی باتیں بھی اللہ تعالیٰ نے کافی اس کو سکھائی تھی، جو کہ ہم ابھی ادھر آیت کے اگلے حصے میں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی طرح تورات اور انجیل کا علم بھی دیا تھا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ انجیل تو دیا تھا جو کہ ان اپنی کتاب تھی، تورات اس سے پہلے کی کتاب تھی، اور اس کا علم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، چونکہ دوسرے لوگ جو بنی اسرائیل تھے، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے پیغمبر بن کر آئے تھے، یعنی یہودیوں میں سے، لیکن یہودی تو اس وقت برائے نام رہ گئے تھے، بہت کم اس میں لوگ تھے جو کہ سیدھے راستے پر تھے، باقی سارے اپنے عقیدے کو غلط کر بیٹھے تھے، اور انہوں نے تورات میں کافی چینجنگ کر دی تھی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تورات کو جو ہے کہا کہ اب تورات کو نہیں پڑھنا، اور انجیل کو نازل فرما دیا، جبکہ تورات کا علم بھی عیسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا، اور وہ ان کو بتا دیتے تھے کہ اس طرح یعنی تورات میں یہ ہے اور انجیل میں یہ اب بتایا گیا ہے۔ تورات میں تو انہوں نے کافی چینجنگ کی تھی، اور انجیل پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے جب نازل فرمایا تو وہ اس وقت اللہ کا کلام تھا، اور ابھی بھی اللہ کا کلام ہے، لیکن اب اس میں بھی چینجنگ ہو گئی ہے، انجیل میں بھی وقت کے ساتھ ساتھ علماء اس میں چینجنگ کر دیتے ہیں، تمام جو پہلے کی کتابیں تھیں، لیکن جب یہ قرآن نازل ہوا تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا ذمہ میرے سر پر ہے، اور اس میں کوئی چینجنگ نہیں کر سکتا، اس لیے ایک کے بعد دوسری کتاب اللہ نے نازل فرمائی، چونکہ کافی علماء نے اس میں چینجنگ پیدا کی تھی، چینجنگ کر دی تھی اپنی مرضی کے مطابق، اور جو ہے دنیا کی وجاہت اور دولت کے پیچھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل دی تھی، اور اس کی سزا ان کو آخرت میں ملے گی،
اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری کتابیں نازل فرمائی اور آخر میں قرآن نازل فرمایا جس میں کوئی بھی چینجنگ نہیں کر سکتا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، کیونکہ اللہ نے خود فرمایا ہے اس کتاب میں۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کا سبق ختم ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ اس قرآن مجید کا ترجمہ مکمل کریں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ ہدایت، یا اللہ، یا پروردگار، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا علی کل شیء قدیر، یا اللہ ہمیں، ہمارے والدین کو، ہماری اولاد کو، ہمارے بھائی بہنوں کو، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، کل مومن مسلمانوں کو یا اللہ جنت فردوس میں جگہ عطا فرما، دوزخ کے عذاب سے بچا، قبر کی سختی آسان فرما، وقت نزاع کی سختی بھی آسان فرما۔ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دیں، ہماری بیماریاں، تکالیف، پریشانیاں ہم سے دور کر دیں یا اللہ، بیماریاں ہم سے دور کر دیں یا اللہ، ہمیں صحت عطا فرما یا اللہ، نیکی کی ہدایت کے ساتھ یا اللہ ہمیں عافیت والے معاملات دے اور ہماری ساری تکالیف دور کر دیں ہم سے، ہمیں اپنے نیک اور صالح لوگوں میں شامل کر دیں، آمین ثم آمین۔